السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ادب کی بات ہے ورنہ منیر سوچو تو، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ مطالعہ کا شوق رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ کتاب بینی کا شوق ختم ہو رہا ہے۔ آج کل کتاب خریدنے کی طاقت رکھنے کے باوجود لوگ اسے آن لائن پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج سے پہلے بھی لوگ کتاب عموماً مفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب اس طرح کے لوگوں کے لیے PDF ایجاد ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے کسی کی محنت سے لکھی ہوئی بیش قیمت کتاب کو ایک بٹن دبا کے بغیر کسی خرچ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ لکھاری کی حق تلفی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لکھاری خود بھی ایک دوسرے کی کتابیں خرید کر پڑھنے کی بجائے تحفے میں ملنے کا انتظار کرتے ہیں۔ کم از کم لکھاریوں کو تو اس رویے میں تبدیلی لانی چاہیے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے مواد تخلیق کرتے ہیں، ان کی اپنی سوچ کا دائرہ نہایت وسیع ہونا چاہیے۔ ان کو لوگوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے۔ پاکستان میں کتاب کے مطالعے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ انہیں عام فہم اور آسان الفاظ میں اچھے موضوعات پر کتابیں لکھنی چاہیے، تاکہ وہ لوگ بھی کتاب پڑھنے کی طرف راغب ہوں جو زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے یا ٹھوس اردو سلیس پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اس پڑھ لفظ سے مراد صرف لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنا ہے۔ حروف شناسائی علم نہیں ہے۔ علم جس چیز کا نام ہے وہ علم حقائق اور سچائی کا علم ہے۔ علم حاصل کرنا ترقی اور استحکام کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تعلیم کے ذریعے اچھا انسان، اچھا شاعری، اچھا استاد، اچھا لکھاری اور اچھا مصنف بن کر معاشرے میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ لکھاریوں کے لیے پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر قلم کے استعمال کی ذمہ داری انہوں نے اپنے کندھے پر اٹھا رکھی ہے تو انہیں اپنی تحریروں کے ذریعے حقائق عوام تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی مثبت سمت میں رہنمائی بھی کرنا چاہیے۔ عموماً لوگ کتاب سے دوری اور مطالعہ نہ کر سکنے کی وجہ وقت کی کمی کو قرار دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زندگی بہت تیز رفتار ہو گئی ہے اور نت نئے ایجادات کے باعث کتاب پیچھے رہ گئی ہے۔ اس کو کھویا ہوا مقام واپس دلوانے کے لیے ان لوگوں کو باہر نکالنا ہوگا جو آج بھی نئی آنے والی ہر کتاب کو خریدتے ہیں۔ یہ لوگ مطالعہ کا شوق تو رکھتے ہیں، لیکن اپنے علم کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں۔ کتابوں میں گھر کے ہر افراد یا یہ افراد دنیا کی باہر کی دنیا سے غافل رہتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ معاشرے کو ان کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ علم پھیلا سکتے ہیں۔ مطالعہ کے شوقین افراد جب 10 کتابیں پڑھ کر ایک کتاب تخلیق کریں گے تو وہ اس قدر مفید ہوگی کہ جو لوگ 10 کتابیں نہیں پڑھ سکتے وہ ایک کتاب سے بہترین استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ جو پڑھ رہا ہے وہ صرف پڑھ رہا ہے، جو لکھ رہا ہے وہ صرف لکھ رہا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ جو پڑھا رہا ہے وہ نہ پڑھ رہا ہے نہ لکھ رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہم کسی بچے کو ادیب بننے کا خواب نہیں دکھا سکتے، نہ ہی کتب بینی کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے چند اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسکولوں، کالجوں کے اساتذہ کے لیے مختلف کتابوں کا مطالعہ لازمی قرار دیا جائے۔ تعلیمی اداروں میں لائبریریاں قائم کی جائیں۔ لکھاری حضرات عام فہم اسلوب تحریر اپناتے ہوئے مواد تخلیق کریں۔ آگاہی مہم کے ذریعے مطالعہ کی اہمیت پر زور دیا جائے۔ ماہر حضرات کی مدد سے کتابچے چھپوائے جائیں اور لوگوں میں تقسیم کیے جائیں۔ جو لوگ اس کام میں حصہ لیں ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے۔ تحریر کی پختگی اور موضوعات کے معیار کو دیکھتے ہوئے ادیبوں کو مختلف ایوارڈز سے نوازا جائے اور معاشی طور پر بھی ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ کسی معاشرتی پریشانی کی وجہ سے ادب کی محبت سے دستبردار نہ ہو جائے۔ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔
یعنی پڑھنا لکھنا صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک پہنچائیں، اور انہیں مشورہ دیں کہ نیٹ پر کتابیں پڑھنے کی بجائے PDF کا استعمال کرنے کی بجائے وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب سے مطالعہ کریں، تاکہ سمجھ میں بات بھی بیٹھ جائے اور آنے والے کو بھی آپ آسانی سمجھا سکیں۔ جو چیز کتاب ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنے سے سمجھ آتی ہے وہ آپ کو نیٹ پر بیٹھ کر PDF فائل پڑھنے سے کبھی نہیں آ سکتی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔